کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر جناب احمد مختار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں سب سے پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا صفينا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، میری مائیں اور بہنیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کرام سے سچی عقیدت اور محبت رکھیں۔ ہمیں ہمہ وقت اہل بیت کرام سے، حضور علیہ السلام سے محبت رکھنی چاہیے، اور محبت کرنے کے لیے سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، حضور کی آل پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ میرے دوستو، بزرگوں، حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، جس کا مفہوم یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم مجھ سے قریب تر ہو جاؤ، یہاں تک کہ تمہارے منہ میں زبان سے زیادہ، تمہاری زبان میں قوت تکلم سے زیادہ، اگر تم چاہتے ہو کہ مجھ سے قریب تر ہو جاؤ، یہاں تک کہ تمہاری زبان میں قوت تکلم سے زیادہ، بولنے کی جو طاقت اس سے زیادہ، تمہاری آنکھوں میں نور بصارت سے زیادہ، تمہارے کانوں میں قوت سماعت سے زیادہ، اور تمہارے جسم میں تمہاری روح سے زیادہ، تمہارے دل میں پیدا ہونے والے خطرات سے بھی زیادہ، اگر تم چاہتے ہو اس سے بھی زیادہ تم حضور کے قریب تر ہو جاؤ، اگر تم اس سے بھی زیادہ میرے قریب تر ہو جاؤ، نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تم قریب تر ہو جاؤ، تو تم حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھو۔ میرے دوستو، بزرگوں، موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم اگر مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھو۔ اب آپ سوچئے کہ کتنا قریب تر، آپ سوچئے کہ زبان ہی میں بولنے کی طاقت ہوتی ہے، کانوں میں ہی قوت سماعت ہوتی ہے، روح تو جسم میں ہوتی ہی ہے، خطرات تو دل میں پیدا ہی ہوتے ہیں، آنکھوں میں ہی نور بصارت ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے اس سے بھی زیادہ تم میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو تم حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اگر آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو حضور علیہ السلام سے محبت ہو جائے گی، اور حضور کی اولاد سے آپ کو محبت ہوگی۔ میرے دوستو، بزرگوں، میں نے جس حدیث پاک کی تلاوت کی، اس حدیث پاک میں حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے اہل بیت، آپ اہل بیت جانے کہ اہل بیت کون لوگ ہیں۔ میرے دوستو، بزرگوں، قرآن پاک میں اہل بیت کا تذکرہ ہوا ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد 5 لوگ ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا، سیدہ فاطمۃ الزہرا، حسنین کریمین اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی، حسنین کریمین اور حضور علیہ السلام، حضرت مولا علی شیر خدا، سیدہ فاطمۃ الزہرا اور حسنین کریمین، یہ 5 لوگ اہل بیت میں شامل ہیں۔ لیکن میرے دوستو، بزرگوں، لیکن دوسرے بزرگان دین کے اگر تفسیر کھولے جائیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت سے مراد جو ہے یہ حضور کی تمام اولاد جو قیامت تک پیدا ہوگی، وہ تمام کے تمام لوگ اہل بیت میں شامل ہیں۔ قیامت تک پیدا ہونے والی حضور کی تمام اولاد، یعنی حسنین کریمین سے جو اولاد جو ان سے سلسلہ چلا ہے، جو ان کی جتنی بھی اولاد ہے حسنین کریمین کی، وہ تمام کے تمام اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان مثل ھذا اہل بیتی کا سفینۃ نوح، بے شک میرے اہل بیت کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی،
من रकीबहा, जो उस पर सवार हुआ नजा, वमन तखल्लफ अनहा हलाका, और जो उस कश्ती से पीछे रह गया वो हलाक हो गया। बेशक तो इस हदीस पाक का मफहूम ये है कि मेरे अहले बैत कश्ती के मानिंद मुराद ये है कि जिस तरह इंसान जो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो कश्ती में सवार हुआ वही लोग नजात पाए, और जो कश्ती में सवार नहीं हुए हलाक हो गए। लिहाजा मेरे अहले बैत इसी तरह है कि जो उनसे मोहब्बत करेगा, जो उनसे मोहब्बत करेगा, जो उनसे अकीदत करेगा, वो लोग कामयाब हो जाएंगे। और जो लोग उनसे अकीदत और मोहब्बत नहीं करेंगे बल्कि उससे उनसे बुग़्ज़ इनाद करेंगे, वो लोग हलाक हो जाएंगे। बेशक तो कश्ती का से मुराद यही है कि यानी उनसे अगर तुमने अकीदत करके अकीदत उनसे करके मोहब्बत उनसे कर लिया तो ये जान लीजिए कि आप कश्ती में सवार हो गए, यानी आप जो है हलाकत से आप बच गए। और अगर आपने कश्ती में सवार नहीं हुए, यानी आपने उनसे अकीदत और मोहब्बत का रिश्ता नहीं जोड़ा, आपने उनसे मोहब्बत नहीं की, गोया आप कश्ती में सवार नहीं हुए और आप हलाक हो। बेशक तो कश्ती की जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुराद दी है, जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे अहले बैत सलाम की कश्ती की तरह है, यानी तुम मेरी औलाद से मोहब्बत करो। जब तुम मोहब्बत करोगे तो मोहब्बत की कश्ती में जब सवार हो जाओगे तो तुम दुनिया और आखिरत में दोनों जगह कामयाब हो जाओगे। और अगर तुम मोहब्बत की कश्ती में सवार नहीं होगे तो दुनिया में भी हलाक हो गया और आखिरत में भी तुम हलाक हो जाओगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक जगह हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अखज़्तुम बिही लन तदिल्लु किताबुल्लाह व इतरती अहल बैती। हदीस पाक में है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अनकरीब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये हदीस हुजूर अलैहिस्सलाम की जो हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अरफा के दिन मैदान अरफात में ऊँटनी पर खड़े होकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये बयान फरमाया कि मा इन्नी तरक्तुम फीकुम, मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, दो मजबूत भारी चीज तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। मा इन अखज़्तुम बिही, अगर तुम उसको पकड़े रहोगे मजबूती से, लन तदिल्लु, तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे। किताबुल्लाह यानी कुरान पाक, व इतरती अहल बैती, और मेरे अहले बैत। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस हदीस पाक से पता चलता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत जो कयामत तक पैदा होने वाली तमाम औलाद अहले बैत में शामिल है। क्योंकि कुरान जो है वो कयामत तक रहेगा, लेकिन अहले बैत तो अहले बैत को अगर 5 लोगों में शामिल करते हैं तो फिर ये हमारे ज़ाहिरी तौर पर जो है हमें मिलेंगे नहीं। ऐसे बातिन में तो ज़रूर मिलेंगे, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर अहले बैत हमें नहीं मिलेंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, लिहाजा अहले बैत से मुराद कयामत तक पैदा होने वाले हुजूर की तमाम औलाद, सीधा फातिमा ज़हरा से जो तमाम औलाद हैं वो तमाम के तमाम लोग अहले बैत में शामिल हैं। लिहाजा हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया कि तुम मजबूती से अगर पकड़े रहोगे, इन दो चीज़ों को मजबूती से पकड़े रहोगे मेरे बाद, अगर तुम इन दो चीज़ों को मजबूती से पकड़े रहोगे तो तुम कभी भी हरगिज गुमराह नहीं होगे। एक है कुरान पाक और दूसरा है मेरे अहले बैत। आज आप दुनिया में देखेंगे बहुत सारे ऐसे गुमराह फिरके हैं कि वो भी कुरान सुना रहा है, तीसरा है वो भी कुरान सुना रहा, हर कोई कुरान सुना रहा है, लेकिन एक आम आदमी वो तजबज में पड़ जाएगा कि कौन है किसकी बात माने। कुरान तो सब सुना रहे हैं, सब तो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम ही सब सुना रहे हैं, सब तो अपने आप को हक होने का दावा करते हैं। तो आम इंसान तजबज में पड़ जाता है, कश्म में पड़ जाता है कि हम जाएं तो किधर जाएं, क्योंकि कुरान तो सब सुनाने वाले हैं। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्ग, हुजूर अलैहिस्सलाम का ये फरमान कि मैं तुमको दो चीज़ें दे के जा रहा हूँ, अगर दोनों को मजबूती से पकड़े रहोगे कभी भी गुमराह नहीं होगे। तो कुरान तो अगर वो भी सुना रहा है, ये भी सुना रहा है, और तीसरा शख्स वो भी सुना रहा है
تو میرے دوستوں بزرگوں، لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ میرے اہل بیت کو بھی تم اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لہذا قرآن اگر سنانے والا ہے ٹھیک ہے، لیکن میرے دوست بزرگوں قرآن کو آپ نے پکڑا ضرور، لیکن ساتھ ساتھ آپ اہل بیت کو بھی پکڑیے۔ جب آپ قرآن کے ساتھ اہل بیت کو بھی پکڑیں گے تب آپ گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں، آپ ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، آپ ہدایت یاب ہو جائیں گے۔ لہذا اگر کوئی ایسا شخص ہے قرآن تو لیے ہے، قرآن کی باتیں تو کر رہا ہے، لیکن اور دوسرا شخص اہل بیت کا ہے، آل رسول میں سے ہے، قرآن بھی پیش کر رہا ہے اور اہل بیت سے بھی ہے، میرے دوستوں بزرگوں اس کی باتوں کو ترجیح دی جائے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کو اگر تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے، یعنی قیامت تک جو حضور کی آل ہے اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لہٰذا حضور علیہ السلام کی آج بھی اولاد ہیں، جہاں بھی اولاد ہیں، آپ ان کا جو بھی ان میں نیک پرہیزگار ہیں، اگر آپ ان کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہیں گے اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو ہرگز کبھی بھی آپ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر آن ہماری یہ پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں، قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں اور اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑیں۔ اگر آپ قرآن کو اور اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو کبھی بھی آپ گمراہ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ راستہ ہے کہ غلط راستہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت اکرام سے سچی عقیدت اور محبت رکھیں، اور جہاں ہم یہ دیکھیں دین ہم لے رہے ہیں کسی سے تو یہ بھی دیکھیں کہ وہ اہل بیت کا شائدائی ہے کہ نہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے کہ نہیں، وہ اہل بیت کا فرد تو ہے کہ نہیں۔ لہٰذا ہمیں جب بھی کسی کا دامن پکڑے اور کسی کا دامن پکڑے یا کسی کو اپنا پیروکار بناوے تو دیکھیں وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے کہ نہیں۔ اگر اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اہل بیت ہی مل جائے تو یہ ماشاء اللہ۔ میرے دوست بزرگوں، اہل بیت سے محبت کرنا یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ بزرگان دین نے اہل بیت سے محبت کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت اعلیٰ سے اعلیٰ منصب پر انہیں فائز کیا ہے۔ جن لوگوں نے اہل بیت سے محبت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند مقامات پر انہیں فائز کیا ہے۔ حضرت شیخ معروف کرکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں رہتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے، اس کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بلند مقام پر فائز کیا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے اتنی زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ میرے دوست بزرگ، آپ کا میں توجہ چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ ادھر توجہ کریں تاکہ میں بھی ادھر بھٹکوں نہ۔ اہل بیت سے اتنی زیادہ محبت کرنے والے تھے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا اور آپ سے کشتی کے لیے آپ کو ابھارا اور لوگوں میں اعلان کیا کہ میں جنید بغدادی سے کشتی لڑوں گا اور کشتی میں انہیں پچھاڑ دوں گا۔ میرے دوستو بزرگوں، بادشاہ کے پاس یہ معاملہ پہنچا اور بادشاہ نے وقت مقرر کیا اور پھر وقت مقررہ پر دونوں کی کشتی ہوتی ہے۔ جب کشتی ہوتی ہے تو وہ جو شخص آیا تھا کشتی لڑنے کے لیے وہ اہل بیت میں سے تھا، سادات میں سے تھا۔ تو انہوں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ان کے کانوں میں ان سے کہا کہ میں آل رسول ہوں، میرے گھر میں کئی دن سے فاقے پڑ رہے ہیں، اسی وجہ سے میں آپ سے آیا کشتی لڑنے کے لیے تاکہ میں جیت کر کے کچھ انعام حاصل کر کے اپنے بال بچوں کا میں کچھ خرچ چلا سکوں، اسی لیے میں آپ سے کشتی لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد ان کے کانوں میں جب یہ بات کہہ دیتے ہیں پھر کشتی شروع ہوتی ہے تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گر پڑتے ہیں۔ وہ آل رسول ان کو گراتے ہیں، وہ خود گر پڑتے ہیں اور وہ آل رسول کشتی میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیت جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر طرف سے رسوائی ہوتی ہے کہ اتنا کمزور شخص جنید بغدادی جیسے پہلوان کو پچھاڑ دیا۔ اس کے بعد بادشاہ کے پاس جب
بادشاہ نے بھی حضرت جنید بغدادی کو کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. کہا کہ جب تم میرے یہاں